وہم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ خاور نے چالاکی کے ساتھ سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ رخسانہ بیگم ایک بہت ہی بری عورت ہے۔ پہلے تو اس نے اپنے بیٹوں کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اب اپنی ساس کی جان لینے کے در پر ہے، لیکن اس کی ساس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جنید کو ساری کی ساری بات بتا کر اس کی ماں کے ساتھ اس کی صلح کروا دے گی اور اس کو سارا حقیقت کا یہ سینیریو بھی بیان کر دے گی کہ جو کچھ بھی کیا اس کے اپنے ذاتی بیٹے خاور نے کیا تھا۔ بیچاری رخسانہ نے تو صرف اس پر اعتبار کیا تھا اور اسی اعتبار کے ہاتھوں اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ جنید نے تو سب کچھ ایشل اور اس کی والدہ کو بھی بتا دیا تھا، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا اس بات کے اوپر پورا یقین ہو چکا تھا کہ اسی وجہ سے تو ان کے گھر پر اس کا سوتیلا بیٹا بھی گھومتا پھر رہا ہے، کیونکہ فرید کے ہاتھ کوئی ایسی بات لگی تھی جس کی وجہ سے وہ انہی کے گھر پر آ کر انہی کی چیزوں کو استعمال کر رہا تھا۔ لیکن اب تو ساری بات کلیئر ہو چکی تھی اور جنید کو صرف اسی بات کا خدشہ لگا ہوا ہے کہ سارے سچ کو جاننے کے بعد وہ اپنی ماں کو کیسے فیس کرے گا۔ لیکن بہرحال اس کو اپنی والدہ کا سامنا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنی ساری قربانیوں کے ساتھ اس نے ان لوگوں کو بڑا تو کر دیا تھا، لیکن اپنے خوف کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی کہ کوئی اس سے ان کو چھین نہ لے۔ ایک حد تک تو خاور اپنے سارے کے سارے منصوبے میں کامیابی تو حاصل کر چکا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان انسان بنا رہا ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا پلان ہمیشہ انسانوں کے پلان کو مات دے دیتا ہے۔ یہی سب کچھ تو اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رخسانہ بیگم ان لوگوں کی زیادتیوں کے ساتھ ان کو معاف کر دیتی ہے یا پھر کسی نئی منزل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا رخسانہ نے جو کچھ بھی کیا وہ تو کیا، ان لوگوں کو بھی اس کو معاف کر کے اپنی زندگی میں واپس شامل کر لینا چاہیے، یا پھر رخسانہ بیگم نے ان کی طرف سے کی ہوئی زیادتیوں کو کوئی نیا ہی موڑ دینا ہے؟ تو چلیں اسی کے ساتھ اس پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔